ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑا میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کے لیے دارا شکوہ اور بادشاہی باغ تعمیر کرائے تھے، جو کہ علاقے کے ساتھ ساتھ پوری وادی میں کافی مقبول ہے۔ دارا شکوہ باغ کے چاروں جانب لہلہاتے چنار کے درخت اس باغات کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ وہیں بادشاہی باغ کے مشہور ہونے کی ایک خاص وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہاں 400 برس قدیم چنار کا درخت موجود ہے۔ اس چنار کے درخت کی لمبائی تقریباً 40 فٹ ہے، جبکہ اس کی موٹائی 70 فٹ بتائی جاتی ہے۔ دارا شکوہ باغ اور بادشاہی باغ کو جوڑنے کے لیے کئی برس قبل اس وقت کے وزیر اعلیٰ مرحوم مفتی محمد سعید نے فٹ برج بنانے کا ارادہ کیا تھا، جس کے بعد دونوں باغات کو ملانے کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ نے دریائے جہلم پر فٹ برج بنانے کا کام شروع کیا، مگر بدقسمتی سے مذکورہ فٹ برج پر کام گزشتہ کئی برسوں سے سست رفتاری کا شکار ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق بادشاہی باغ کو دارا شکوہ باغ سے جوڑنے کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ نے مذکورہ فٹ برج کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ 83 لاکھ روپے مختص کیے تھے۔ آر پار یہ دارا شکوہ باغ ہے، اس کا اصلی جو انٹرنل وہ کنیکشن ہے وہ یہی برج ہے، وہ اس کا اپنا برج ہے۔ تو جب سرکار نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ اس کو بنانے کا وہ جو اس کی اپنی پہچان تھی، اس کو واپس بحال کرنے کے لیے اس برج کو بنانا شروع کیا، لیکن 10 سال سے وہ بن رہا ہے تو اس میں جو کام چل وہ سست رفتاری سے چل رہا ہے۔ نہ جانے کن وجوہاتوں سے کہ لگتا نہیں کہ گورنمنٹ یہاں اس حوالے سے دیانتدار ہے، سنسیئر ہے کہ جو کام اس کو اپنے ہاتھ میں لیے اور کرے۔ تو ہم اس حوالے سے بھی بہت دکھی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کب وہ تیار ہو جائے گا، کب اس کی وہ اپنی پہچان بحال ہو جائے گی۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سوال آپ کے مادھیم سے، آپ کے حوالے سے کہ ہماری بات آگے پہنچے کہ اس میں تیز رفتاری شروع ہو جائے۔ کئی دہائیوں قبل دونوں باغات کو ملانے کے لیے عارضی پل بھی بنایا گیا تھا، لیکن وہ پل پائیدار نہ ہونے سے وقت کے ساتھ خستہ ہو گیا، جس کے بعد انتظامیہ نے ایک منصوبے کے تحت دریائے جہلم پر فٹ برج بنانے کا کام شروع کیا، لیکن محکمہ تعمیرات کی لاپرواہی کے سبب یہ تعمیراتی کام بھی سست رفتاری کا شکار ہوا اور نامعلوم وجوہات کے بنا پر اسے ادھورا ہی چھوڑ دیا گیا۔ مغلوں نے یہ سوچا کہ یہ جہاں پر یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں پر دریائے جہلم بھی اس کے بغل میں گزر رہا ہے، اور یہاں کے پار دریا کے پار جو بہت بڑا گارڈن ہے دارا شکوہ کا گارڈن، وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہوا ہے۔ اب گورنمنٹ نے مفتی محمد سعید جب اقتدار میں آئے گا، اس نے یہاں پر سوچا کہ میں یہاں پر ایک رسی کا پل بناؤں گا تاکہ جو یہ گارڈن ہے، جو یہ باغ ہے، یہ آپس میں مل جائے، لوگوں کو آسانی ہو جائے یہاں سے پار جانے کے لیے۔ اس پل پر یہ کام چل رہا ہے آج، مگر بدقسمتی سے پتہ نہیں یہ کام کیوں رکا پڑا ہوا ہے۔ اور جو یہ تواریخی قصبہ جو ہے، یہ بہت بڑا، یہاں پر جو سیاح لوگ آتے ہیں، جو اس حقیقت اس باغ کی دارا شکوہ گارڈن ہے، یہ بادشاہی باغ کے نام سے مشہور ہے، اور جو اس کے بغل میں دریا کے پار، دریائے جہلم کے پار جو دوسرا باغ ہے، اس کا نام ہے دارا شکوہ گارڈن، اور یہ تواریخی مغل باغات ہے۔ اس حوالے سے جب ای بھارت نے بذریعہ فون یہ معاملہ ایگزیکٹو انجینئر قاضی جاوید کی نوٹس میں لایا تو انہوں نے کہا کہ مذکورہ برج پر تعمیراتی کام شد و مد سے جاری ہے اور رواں برس کے آخر تک پل کا تعمیراتی کام مکمل کر کے لوگوں کے لیے شروع کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مغلوں کے بنائے گئے مغل باغات یوں تو وادی کشمیر میں کئی ہیں، لیکن بادشاہی باغ میں اب بھی 400 برس قدیم چنار کا درخت موجود ہے، جو لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ ای بھارت کے لیے بجبہاڑا سے غزالہ نثار کی رپورٹ۔